راجہ صاحب مسئلہ صرف یہی ہے نا کہ مستقل حل کے لیے کوئی دوست ممالک کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ سیز فائر پہ تو اب تک اتفاق کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے کہ کون گارنٹی دے گا۔ میرے خیال سے اس وقت میں آن اے سیریس نوٹ یہ بات کر رہا ہوں کہ 5 لوگوں کی اس وقت دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نمبر 1 پریزیڈنٹ ٹرمپ، نمبر 2 نیتن یاہو، نمبر 3 مودی، نمبر 4 یہ افغان طالبان حکومت کیونکہ اتنی ڈسٹورشنز ہیں ان میں، نمبر 4 ہمارا سیاسی نظام۔ میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا، ہمارا سیاسی نظام۔ اس کی وجہ اب ہم سیدھے سیاسی نظام پہ پہلے آ جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، پھر ہم آگے اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ پہلے پتہ نہیں لگتا مجھے، ابھی تک میں ایز اے تھنک ٹینکر نہیں سمجھ رہا کہ فیصلہ کون کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب جنگ ہوتی ہے، فلڈ آتا ہے، تو وزیر اعظم صاحب یا سوئمنگ کر رہے تھے یا امریکہ کے باہر کے دورے پہ تھے۔ یہ میں ان کو انڈرسٹیٹ نہیں کر رہا، میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ صدر پاکستان سے کوئی گفتگو نظر نہیں آئی، وہ پکچر میں نظر نہیں آئے۔ صدر پاکستان سے بعد میں رابطہ ہوتا ہے، تو جو آئین کے مطابق جو ہمارا اسٹیٹ اپریٹس ہے اس میں فیصلہ سازی کدھر ہے؟ ہماری بہت اچھی فورن سیکرٹری صاحبہ ہیں، فورن آفس کا رول نظر نہیں آتا، لہٰذا سمجھ نہیں آتی کہ کون۔ ایک دن خواجہ آصف صاحب کلیئرلی اینمی کنٹری کہتے ہیں، اور جو ہمارے بازیچہ اطفال ہے ہمارا انفارمیشن منسٹری کے محترم تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو افغانستان سے بات کرنے کی بات کرے گا وہ اس کو غداری کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ آج محترم شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے مذاکرات کی بات کی، تو اب بتا تارڑ صاحب کو تو سب سے پہلے ایک کمرے میں بند کر دیجئے تاکہ ہم ہماری بات چیت آگے چل سکیں۔ اب آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی اچھی بات کی گئی جو ڈاکٹر عسکری صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمیں ذرا ریوزٹ کریں اپنے۔ میں آپ کو 1 منٹ میں نا ایک ذائچہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا ایشو کیا ہے۔ دیکھیں، انڈیا متواتر پاکستان بننے سے پہلے سے یہاں پہ سازش کر رہا ہے۔ ہنری ڈیورنٹ کے ٹائم پہ سر ہنری ڈیورنٹ نے وہ کمیشن بنا، ڈیورنٹ لائن بن گئی، وخان سے لے کے ایران تک ہو گئی بات، آگے چلیں۔ پاکستان کی بننے سے پہلے تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کچھ پرابلمز ہوئے لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب آگے چلیں۔ ہوا کیا کہ جو ہماری کانگریس میں جو کے پی ادھر افغانستان میں کانگریس کا ونگ تھا، انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا آزاد پختونستان کا پاکستان بننے پہ، اور وہاں سے لڑائی شروع ہوئی۔ وہ پہلا بیج بویا تھا انڈیا نے نہرو پلان کے تحت وہاں پہ۔ اس کے بعد کیا ہوا، 1960 میں اور 1950 میں 2 لشکر سازی کی افغانستان، جن کو منہ توڑ جواب دیا، کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، اور ایک دفعہ دیر پہ اور ایک دفعہ باجوڑ پہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ٹریننگ کیمپس یہ بناتے رہے۔ جب اے این پی کی حکومت توڑی تو وہاں پہ پختون اور بلوچ جوان چلے گئے، وہاں ٹریننگ کیمپ بن گئے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کا وہ سیاسی قتل ہوا ان کا، تو وہاں پہ الذوالفقار نے 15 کیمپ بنا دیے، رپورٹس کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی الذوالفقار نے۔ تو پھر ہم نے طالبان بنائے، پچھلے 40 سال میں خود بنائے۔ ہو واز دا گاڈ فادر آف طالبان؟ میں مزید بات نہیں کروں گا، لیکن انہی مدرسوں میں پڑھے، ٹھیک ہے، دیوبند اسکول آف تھاٹس ان کا تھا۔ لیکن پوائنٹ یہ خاص کہ ماضی سے ہم نے سیکھا کیا؟ دہائیوں تک ہم کنفیوژن کا شکار رہے، ہماری خارجہ پالیسی افغانستان کو لے کر ابہام کا شکار رہی۔ اب ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اور اس مسئلے کا حل کیا ہے ہماری نظر میں؟ جی، میں اب یہ آخری جملہ یہ بس بتا دوں، بھئی یہ ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں ہے افغانستان۔ پتہ نہیں کس نے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی کانسیپٹ دے دیا بلا وجہ۔ وہ طالبان سمجھتے ہیں۔ اچھا، اب اس ساری جو میں نے آپ کو تاریخی پس منظر دیا ہے، اس سے ہوا یہ کہ وہاں کے افغانوں کی ذہن سازی کی گئی انڈیا نے کہ پاکستان آپ کے خلاف ہے، اچھا، اور ہم ڈیورنٹ لائن کو نہیں مانتے۔ جبکہ آپ دیکھیں ضیاء الحق جن 40 لاکھ افغانیوں کی ہم نے میزبانی کی، جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بے وفا ہیں یہ جو طالبان۔ اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ گارنٹر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اتنی 40 سال تک ہم نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری پالیسی میں ڈسٹورشن تھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہم نے مجاہدین کا ساتھ دیا، پھر اگلی دفعہ ان کو ملیٹنٹس کہنے لگ پڑے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے، ہمیں بھی ریوزٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اگلا سٹیپ۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ ہم آج مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا سیریس
معاملہ ہے. آج اچھی بات ہوئی 48 آورس کا ملا. ابھی بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ جی بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہے, یہ انڈیا اس میں آ جائے گا. سلسلہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریزالو آر ڈسپیوٹس ود آر نیبرز. ہم نیبرز کو چینج نہیں, وہ مولوی ہیں, وہ کیا ہیں, وہ نیو لبرلز کے ان کو برے لگتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں سوشل. ڈیفینیٹلی ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن ہم ٹھیک تو کر سکتے ہیں. جی تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ گفتگو سے ہو سکتا ہے. دیکھیے ہم نے وار کر لی, ہم نے بہت زبردست جواب دیا ان کو, اور آگے بھی دیں گے. یہ ڈیٹرنس رہنا چاہیے کہ وہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی جو بھی پاکستان کی فواج سے کوئی اٹیک کرے گا اس کو بھرپور جواب دیں گے. لیکن نیگوسیشن از دا اونلی وے فارورڈ. نمبر 2, آپ نے ملٹی لیٹرلی بھی چلیں, بائی لیٹرلی نہیں چلا جا رہا. دیکھیں چائنا کے اس وقت, یہ بات سمجھ لیں, میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں. اس وقت CIA آپ کا موساد وہاں پہ کام کر رہا ہے along with آپ کا را. اور آپ کو پتہ ہے ہر سال یونائٹڈ اسٹیٹس ان سے کہتے ہیں $3.5 بلین دے رہا ہے افغانیوں کو, اور ہم جا کے ٹرمپ صاحب سے بات کرتے ہیں اور ٹرمپ صاحب ہمیں مڑ کے کہتے ہیں کہ آپ نے انڈیا سے اچھے تعلقات کرنے ہیں. یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں ایک لارجر گیم ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹس کی گیم ہے. اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ بات چیت سے مسئلہ حل کریں. بات چیت سے 2021 کے بعد سے دیکھا جائے تو اتنی بار بات چیت کے مواقع ہم نے دیے ہیں, تقریباً 200 سے زائد بار تو بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں. اس کے بعد 800 سے زائد بار ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے سفارتی سطح پر. پھر یہاں سے وفد گئے ہیں, ہمارے انٹیریئر منسٹر, ڈیفنس منسٹر وہاں پر جاتے رہے ہیں, علماء کی خدمات حاصل کی گئی. لیکن ان سب کے باوجود اب بس ہو چکی ہے تو طاقت کا استعمال کیا گیا ہے, اور حل یہی ہے کہ بات چیت بھی ساتھ ساتھ جاری رکھی جائے اور انہیں باور بھی کرایا جائے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. خیر صاحب, آپ کی نظر میں نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ترجیحات کیا ہیں, اسپیشلی جو ٹویٹ میں نے پڑھ کے سنایا اور آج جس میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی؟ میں تو سب سے پہلے وزیر اعلیٰ KP کو مبارکباد دوں گا کہ ایک مڈل کلاس کے شخص کی پاکستان میں جمود ٹوٹا کہ وہ لوگوں کی حمایت سے پارلیمنٹری پروسیس کے تھرو وزیر اعلیٰ بنے. ان کو مبارک ہوں. اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جو میں نے شروع میں کہا تھا پچھلے پروگرام میں آپ کو, اور جہاں پہ آپ کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ وہ اپنی تقریر میں وہ صحت کی بات کریں گے, اسکولوں کی بات کریں گے, وہ ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے, وہ ریاست میں اپنا اہم رول ادا کرنے کی بات کریں گے. تو ان کی سپیچ جذباتی تھی, اور اس میں وہ یہ شامل تھا کہ وہ لگ رہے تھے کہ وہ 36 سال کے ہیں, ان کو تھوڑا سا صبر سے اور سکون سے بات کرنی چاہیے. لیکن اس میں تمام ترجیحات شامل تھیں اور وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین کی طرح مجھے نظر آئے. اب اگلی بات آ گئی کہ جی وہ میٹنگ میں کیوں نہیں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلمان غنی صاحب نے جیسے کہا, میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ مجھے بھی اچھا لگتا کہ وہ پہلی دفعہ آئے تھے, اور وزیر اعظم صاحب نے اچھا ایک جیسچر کیا کہ ان کو فون کیا تو وہ آتے اور اپنی بات چیت جو تھی وہ ان کو سامنے بھی ایک دفعہ کر لیتے. تو یہ ایک موقع انہوں نے ضائع کیا. مزمل صاحب آ گئے, ریپریزنٹیشن ہوگی, اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا, لیکن ان کے لیے بہتر ہوتا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ جب یہ سوال کرتی ہیں کہ ان کی ترجیحات کیا ہوں گی, اور پھر جب وہ آپ ٹویٹ کی بات کر رہی تھیں, مناسب آپ نے بات کی کہ وہ ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو لائن وہاں سے لوں گا. مجھے آپ بتائیے کہ پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں, ٹھیک ہے, جب وزیر اعظم نواز شریف صاحب ان کی حکومت تھی لیکن وہ لندن میں قیام کرتے تھے, تو کوئی چھینک مارنی بھی ہوتی تھی تو پوری مسلم لیگ ان کے پاس لندن میں جا کے ان سے مشورہ کرتی تھی. اب عمران خان کوئی دہشت گرد نہیں ہے, عطا اللہ تارڑ کے لحاظ سے وہ دہشت گرد ہیں, لیکن پاکستان کی عوام اور پاکستان کے آئین کے مطابق وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اور بہت سارے لوگوں کی دل کی دھڑکن ہے. تو اگر وہ ڈیالہ جانے دیتے تو کوئی احسان مندی نہیں تھی, اور یہ ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں, جب تک آپ یہ اپنا بڑا, اب آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب اپنی طرف سے بڑا اچھا ایک پوسچر دیتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب کا سارا پوسچر کون تباہ کر دیتا ہے؟ کیبنٹ ممبر ہیں, وہ کوئی مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات نہیں ہیں. کیبنٹ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ سمگلر ہیں, موبائل چور ہیں, یہ جو وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں.
آپ نے تمام رکاوٹیں ڈالی ان کو روکنے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کہا ہم دیکھیں گے کس طرح وہ بنتے ہیں۔ بھئی آپ فیڈریشن ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وزیر اعظم بات کر رہا ہے۔ اس کے اگلی بات آپ یہ دیکھیں کہ وہ چیف سپانسر دہشت گردوں کا کون ہے؟ عمران خان۔ یار یہ گفتگو، پھر آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے کہ ان کو بیل لینی پڑی، آپ کا چیف جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی وہ دہشت گرد ڈکلیئرڈ ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہوا ہے اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کے معاملات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا انٹالرنٹ جبر والا ون سائیڈڈ جو طریقہ کار ہے یہ اب نہیں چلے گا۔ دیکھیں جو گنڈا پور صاحب تھے نا وہ کمپرومائز ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ پارٹی سے لائل تھے لیکن وہ مڈل وے چل رہے تھے۔ اب انہوں نے پارٹی میں چینج کیا ہے، ہمیں گفتگو کرنی پڑے گی، وی آر اے فیڈریشن، ہم شریفستان نہیں ہیں، ہم زردارستان نہیں ہیں، ہم نہ عمران خان کی کوئی یہ ریاست ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب تھے وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے، اب جو وزیر اعلیٰ آئے ہیں وہ وکٹ کے ایک طرف ہی رہیں گے اور وہیں پر رہتے ہوئے اپنی سیاست کو آگے بڑھائیں گے۔